کئی لوگ ایسے ہیں جو اس طرح سوچتے ہیں کہ ظاہر سے کیا بنتا ہے، اصل چیز تو باطن ہے۔ یہ بات نہ صرف جہالت ہے بلکہ ضلالت ہے، دلالت ہے، یعنی گمراہی ہے۔ کوئی بھی کہے اعمال کا صدور تو ظاہر سے ہوتا ہے۔ بھئی نماز پڑھیں گے تو ظاہری جسمی مصلے پر کھڑا ہوگا نا، روح نے تو نہیں مصلے پر کھڑا ہونا جسم سے نکل کر اکیلے۔ روزہ رکھیں گے تو جسم سے ہی رکھنا ہے نا، گناہ سے بچیں گے تو جسمانی طور پہ ہی بچنا ہے، کسی کو صدقہ خیرات دیں گے تو اپنے کمائے ہوئے مال سے ظاہری طور پہ ہی دینا ہے نا، حلال کام کرنا ہے تو جسمانی طور پہ کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے تو جسمانی طور پہ بچنا ہے، جھوٹ اور سے بچنا ہے، گالی گلوچ سے بچنا ہے تو زبان سے بچنا ہے، بری نگاہ سے حرام سے بچنا ہے تو آنکھوں کے ذریعے بچنا ہے، گندی چیز کو سننے سے بچنا ہے تو کانوں کے ذریعے بچنا ہے۔ یہی اعضاء ہیں، یہی حواس ہیں، اے انسان یہی تیرے آرگنز ہیں، یہی تیری باڈی ہے، یہی جسم کے اعضاء تقویٰ کے داخل ہونے کا راستہ ہے، یہی تقویٰ کے انجام دینے کا راستہ ہے۔ تو جو بندہ اعضاء کو آزاد چھوڑنا چاہتا ہے تو اس نے کہا کہ یہ ظاہر میں کیا رکھا ہے، تو دین کی ابتدائی ظاہر سے ہوتی ہے۔ آپ زبان سے کہتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اللہ ایک ہے، شہادت کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ زبان سے حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا اقرار کرتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں اور دل سے تصدیق کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ دیکھتا ہے کہ پڑھنے والے کی نیت کیا ہے۔ جب نیک عمل ہی نہ کیا تو اس کی نیت سے کیا غرض؟ جب آپ نے ایک نیک عمل ہی نہیں کیا تو اس کو پرکھا کہاں جائے گا کہ اچھی نیت سے کیا یا بری نیت سے کیا؟ پرکھا تو تبھی جائے گا نا کہ آپ عمل کریں گے، آپ پاس یا فیل تبھی ہوں گے کہ کوئی امتحان دیں گے، اور امتحان میں تب بیٹھیں گے کہ پہلے پڑھائی کریں گے۔ ہر چیز کا ایک سلیقہ ہوتا ہے۔ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ بھائی دنیا میں اچھائی برائی جو ہوتی ہے آپ کرتے ہیں یا کوئی اور کرتا ہے آپ کے ساتھ، سب ظاہر کی دنیا میں، ظاہر میں ہوتا ہے، باطن میں کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہا ہوتا۔ آپ کے باطن اور اس کے باطن کا تو آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اگر وہ گالی دینے والا گالی دے رہا ہے تو آپ نے کانوں سے سنا ہے، اگر آپ بہرے ہو جائیں تو آپ کو فکر ہی کوئی نہیں، کوئی 100 گالیاں دیتا پھرے آپ کو تو کوئی، آپ کا موڈ ہی خراب نہیں ہوگا، آپ کا موڈ خراب نہیں ہوگا چونکہ آپ بہرے ہیں، آپ نے سنا ہی نہیں اس کی گالیوں کو۔ تو گالی دینے والا بھی ظاہر سے دے رہا ہے، اور گالی کا جو اثر ہو رہا ہے آپ کے مزاج پر وہ بھی کان کے ذریعے ہو رہا ہے، اس سماعت کے ذریعے۔ آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، کھاتے ہیں، چکھتے ہیں، چلتے پھرتے جو کچھ کرتے ہیں دنیا میں، کماتے لٹاتے، سب کچھ ظاہر کے ساتھ کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ تصور سرے سے دل و دماغ سے نکال لیں، یہ بالکل بے دینی نے ایک نیا عنوان بنا لیا ہے ہماری زندگیوں میں۔ بے دینی نے، سوسائٹی بے دینی کی طرف جا رہی ہے نا، تو بے دینی کا جو طرز عمل ہے ہم اس کو جواز دینا چاہتے ہیں، جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں اپنے من کو۔ من کے اندر ایک ہیجان آتا ہے، کانٹا چبھتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، ضمیر پر ایک بوجھ آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، چوری کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، کسی کو لوٹتا ہے، جو کچھ بھی غلط کام کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی ایک ضمیر پر ایک بوجھ من میں آتا ہے، انسان کے اندر ایک بوجھ آتا ہے۔ وہ بندہ اپنے تئیں اس بوجھ کو دور کرنا چاہتا ہے، اور اپنے آپ ہی اس بوجھ کو ختم کرنے کے لیے اور اپنے من کو مطمئن کرنے کے لیے ایک گھڑتا ہے، ایک جسٹیفیکیشن گھڑتا ہے، اوروں کے لیے بھی جو دین پر عمل کر رہے ہیں ان کو بھی ڈسکریڈٹ کرے اور ڈسکریج کرے اور دین کی اہمیت کو کم کرے، اور اپنے آپ کو اندر کے بوجھ کو بھی ریموو کرے۔ کہتا ہے جی کوئی نہیں، من ٹھیک ہونا چاہیے، دل ٹھیک ہونا چاہیے، ظاہر میں کیا رکھا ہے۔ یہ شیطان کی بولی ہے۔